والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، یہ دوسرا درس ہے جو تیسیر مصطلح الحدیث، یہ کتاب جن کے مؤلف ڈاکٹر محمود الطحان ہے، یہ مصطلح الحدیث قواعد الحدیث میں ہے، جس میں حدیث کے جو قاعدے، جو ضابطے، جس کے ذریعے پھر پتہ چلتا ہے صحیح حدیثیں، ضعیف حدیثیں، من گھڑت حدیثیں، اور اس کے متعلق جو تفصیل ہے اسناد اور متن، ان کے متعلق یعنی قواعد حدیث پر یہ کتاب لکھی گئی ہے، جو تقریباً ایک جامع کتاب ہے، مختصر بھی ہے. تو آج یہ تمہیدی درس ہے مصطلح الحدیث کے متعلق. تو پہلی بات یہ ذکر کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو حدیث ہے، یہ بھائیو محترم ساتھیو اسلام میں، شریعت میں، یہ بھائیو دوسرا مصدر تشریع ہے. پہلا مصادر تشریع کتنے ہیں بھائیو؟ 4. نمبر 1 جس سے ہم اعتماد کرتے ہیں، جس سے ہم اپنے حلال حرام عقیدے، اپنا دین سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 قرآن، اللہ کا کلام. نمبر 2 حدیث. نمبر 2 جو حدیث ہے بھائیو، یہی قرآن کے بعد اسی کا رتبہ ہے، اور حدیث کے ذریعے ہی آپ قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اس لیے حدیث کی تشریح، یہ قرآن کی تشریح یہی حدیث ہی کرتی ہے، اور اس کی وضاحت بھی حدیث سے ہوتی ہے. اس کے احکام کی تفصیل اور توضیح حدیثی کے ذریعے. مثلا قرآن میں اللہ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. لیکن کس طرح نماز پڑھیں، کس طرح زکوٰۃ، اس کی تفصیل یہ حدیثوں سے آپ کو ملے گا. صرف قرآن پر اتباع کرنے سے ہرگز نہیں مل سکتا، اور آپ گمراہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو گمراہی سے بچائے. اور یہی حدیث اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تطبیق عملی ہے اسلام کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل اور تطبیق کی، اور آپ نے شریعت یا قرآن پر جو عمل کیا، عملی زندگی، آپ کو، ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا. آپ کی زندگی سے یہ ملے گی جو حدیثوں میں ہے بھائیوں محترم ساتھیوں. اور یہی راز ہے امت اسلامیہ کی کامیابی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک الحاکم کی روایت ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. بھائیو محترم ساتھیوں، ایک فرقہ جو بھی 100 سال تقریباً ہوا ہوگا یا اس سے کم، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن پر اکتفا کر لینا نجات کے لیے کافی ہے، مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، اور سنت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے سنت میں جاؤ تو حدیث صحیح ضعیف من گھڑت، یہ چکر کیا ہے تماشا؟ ارے خلاص قرآن ہمارے لیے کافی ہے. 30 پارہ ہے، ہر پارے میں 20 پیج ہے، الحمدللہ وہ کافی ہے. بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ایسے لوگ گمراہ ہیں، ایسے لوگ جاہل ہیں، خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. قرآن مجید میں بے شمار آیتیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو. اور قرآن کی وضاحت، قرآن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے بغیر حدیث نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے جو اپنی السنن میں کتاب السنہ میں باب فی لزوم السنہ کی، سنت کو لازم کرنے میں، حدیث
حدیث نمبر 4605. اور ترمذی نے بھی اپنی کتاب سنن کتاب العلم میں باب ما نهي عنه ان يقال عند حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 2663. ابن ماجہ نے بھی اپنی کتاب السنن میں المقدمہ میں باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 13 یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم میں ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جس کو میں پاؤں کہ ٹیک لگا کر صوفے پر بیٹھا ہوا ہے اور ہماری بات سنت پہنچ رہی ہے اس تک پہنچ رہی ہے اور ہمارا اس میں کوئی امر آیا حکم آیا یا نہیں جس سے ہم نے روکا وہ حدیثیں پہنچی پھر بیٹھ کے کہہ رہا ہے لا ادری ہمیں نہیں معلوم. جو اللہ کی کتاب میں ہے ہم اسی کو اتباع کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ امت میں آنے والے اور حقیقت میں آ گئے ایسے لوگ تو ایسے لوگ گمراہ ہیں ایسے لوگ فاسق ہیں بھائیوں. اور اس کے بعد جو تیسرا جو مصدر جو اجماع ہے اور چوتھا جو القیاس ہے حقیقت میں الاجماع اور القیاس بھی قرآن و حدیثی کے بعد ہی آتا ہے اور اجماع کا تصور ہی نہیں کر سکتے نہ القیاس کا تصور کر سکتے اگر اس سے پہلے قرآن و حدیث کی دلیلیں نہ موجود ہوں. تو اس طرح بھائیوں یہ سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہم جانیں اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں. اس لیے قواعد حدیث میں اس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ علماء کرام نے سلف صالحین نے محدثین نے کتنی خدمتیں کتنی محنتیں انہوں نے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو محفوظ کرنے کے لیے تاکہ مکمل طور پر ہم دین کو سمجھ سکیں اور پھر وہی دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا صحابہ کرام کو وہی دین ہم بھی اختیار کر سکیں. بھائیو اور محترم ساتھیو ادھر علم الحدیث کے متعلق یہ ذکر کر رہا ہوں قواعد حدیث یا مصطلح الحدیث یا علوم الحدیث سے مراد کیا ہے. تو اس سے مراد بھائیو یہ ہے کہ آپ قواعد اور اصول اور ضوابط قواعد جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں جس کی طرف جزئیات اور فروع داخل ہو جاتے ہیں اس کی طرف واپس ہوتے ہیں. تو ان قواعد اور ان اصول کو جاننا جس کے ذریعے سند یہ جیسے امام بخاری ذکر کرتے ہیں حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان الى آخری یہ سند ہے اور پھر متن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. تو یہ دونوں کے بارے میں جاننا کہ قبول ہے یا مردود ہے یہ اختصار کے ساتھ اس کا ثمرہ مصطلح الحدیث کا ثمرہ کیا ہے حل کیا ہے فائدہ کیا ہے. تو بھائیو یہ ہے کہ اس کے ذریعے صحیح اور ضعیف حدیث کا تمیز ہوتا ہے دونوں کے درمیان فرق ظاہر ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے. بھائیو اور محترم ساتھیو علم حدیث یا مصطلح الحدیث کے علم کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے من گھڑت حدیثیں بہت سے ضعیف جداً حدیثیں یہ امت میں منتشر ہو جاتی ہیں پھیل جاتی ہیں اور یہاں تک کہ بہت سے علماء دعات جن کا تخصص حدیث کا نہیں ہوتا اس کو صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں اور امت میں رائج کرنے لگتے ہیں. اسی لیے اس کا ہونا ضروری ہے. علی سبیل مثال میں 3 حدیثیں ذکر کر رہا ہوں جو مشہور ہیں اور شاید ابھی آپ سنیں گے تو کہیں گے یار یہ تو حدیث تو ہے یہ حدیث ہے ہی نہیں. پہلی حدیث ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے تو آپ نے حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کی جائے اور اس کو پکایا جائے یعنی کھانے پیش کیا جائے. تو ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم ذبح کریں گے. دوسرے نے کہا کہ میں اس کی صفائی اور چمڑی نکالنا کاٹنا پیٹنا وہ میں کروں گا. ایک تیسرے نے کہا کہ اللہ کے نبی میں کھانا بناؤں. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں لکڑیاں جمع کروں گا. صحابہ کرام نے کہا ہے اللہ کے نبی نہیں آپ کی ضرورت نہیں ہم کر لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں کام میں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں الگ رہوں اور آپ لوگ سے علیحدہ یعنی متمیز ہو جاؤں. یہ بھائیو مشہور ہے. کس نے پہلے یہ حدیث سنی ہے؟ پہلے کس نے سنی ہے یا نہیں سنے؟ تبلیغی نظام میں سنی تھی. اچھا تبلیغی نظام میں تو بہت عمدہ حوالہ آپ نے دیا. بہرحال یہ حدیث ہے ہی نہیں موجود ہی نہیں.
یعنی کسی کتاب ڈھونڈیں گے آپ پرانی نہیں، یعنی جو حدیثوں کی نہیں ملیں گی. اب کسی نے ابھی لکھا ہے اور کسی نے درج کیا، وہ الگ بات ہے، وہ تھوڑی کوئی اس کی کوئی قیمت ہے. یہ تو بھائیو کیا جس طرح کہتے ہیں پیاز اور لہسن کی طرح، اس کی اگرچہ یہ بھی بہت مہنگے، اس کے سامنے اس کا فائدہ یہ تو اس کے بھی لائق نہیں ہے حقیقت میں. تو یہ بھائیو حدیث ہے ہی نہیں. ایسے بھائیو مشہور ہے زبانوں پر الدین المعاملہ، دین کہتے ہیں معاملات کو. یہ بھائیو حدیث نہیں اس الفاظ سے. ہاں معاملات کی اہمیت تو الگ بات ہے، لیکن الدین المعاملہ یہ حدیث ہے نہیں، یہ حدیث نہیں ہے. ایسے النظافۃ من الایمان، یہ لفظ نظافت ضرورت ہے صفائی، لیکن من الایمان یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث نہیں ہے. ایسے ایک مشہور ہے نحن قوم لا نأکل حتى نجوع واذا اکلنا لا نشبع، کہ ہم وہ قوم ہیں جو ہم کھاتے نہیں جب تک بھوک نہ لگے، اور جب کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، یعنی ایک دم نہیں. یہ بھائی طبی نقطہ نظر سے بات صحیح ہے، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حدیث نہیں. یہ بھی مشہور ہے، بلکہ کچھ درسگاہوں میں پڑھائی بھی گئی بھائیوں کہ یہ حدیث، درسگاہوں میں پڑھائی گئی کہ یہ حدیث ہے. یہ حدیث ہے ہی نہیں. اور اس میں مثلا علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو انہوں نے تلاشی نہیں ملی، بعد میں ایک شیعوں کی ایک کتاب میں ملی، شیعوں کی کتابوں میں ملی. شیخ البانی بھی ہار مان لے کہ اس کا کوئی اصل ہے ہی نہیں، وہ بھی پتہ کہیں اس کا کچھ اصل ملا ہی نہیں. وہ دور کی بات ہے، حدیث صحیح ہو جائے وہ تو جب حدیث ملے گی تب ڈھونڈا جائے، ملی ہی نہیں اور مشہور ہے کہ حدیث ہے. تو بھائی اس طرح اندازہ لگائیں. بھائیوں محترم ساتھیوں، اسی مصطلح الحدیث کے تحت بات جاننا اب یہ ضروری ہے کہ جھوٹ حدیث بنانے سے، گڑھنے سے، یا ایسے جھوٹ حدیثیں امت میں نقل کرنا یہ بہت ہی سنگین جرم ہے، اور اس میں بہت سے لوگ تساہل اختیار کرتے ہیں. بہت سے اہل علم دعات اللہ، اللہ معاف کرے، اتنی بڑی جرأت ایسے ایسے حدیثیں. اور آج بھائیوں میڈیا کے ذریعے کوئی چیز چھپانے والی بھی نہیں، محفوظ اور نشر کیا جا رہا ہے، وہ کوئی پرواہ نہیں کر رہے. اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کا نماز پڑھ رہا، استغفر اللہ. کوئی بھی حوالہ نہیں، کوئی بھی نہیں، اپنے سے. اس کی بھی بھائی منگرہ نہیں، اس کا کبھی کبھی ایسی حدیث ہے جس کا کوئی اصل نہیں ہے. اب اللہ اعلم حضرت نے اتنی بڑی جرأت کی، اللہ اعلم. بہرحال یہ تساہل برتنے سے یہ بھائیوں ہمیں بچنا چاہیے. اور آج کل بھی میڈیا اور یہ ہم سبھی کے پاس جو وسائل ہیں، ابھی فارورڈ آدمی کرتا رہتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے. اس سے بچیں بھائی، اس سے بچیں، تحقیق کر لیں پھر نشر کریں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من حدث عنی بحدیث یرا او یرا انه کذب فهو احد الكاذبین. مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی کوئی ایسی حدیث نقل کرے جو حدیث من گھڑت ہے تو وہ بھی ایک جھوٹا ہے، دونوں جھوٹوں میں سے، یعنی ایک تو جس نے گڑھا اور ایک جو نشر کر رہا، نقل کر رہا. تو بچنی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سختی سے منع کیا حدیثیں گڑھنے سے. کیوں بھائی؟ اس لیے اسلام ایک مذاق کھلونا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مقدس ہے، وحی ہے، وہ لازم ہے اطاعت. کسی اور امتی کا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہو سکتا. اس طرح اگر تساہل اختیار کر دیا جائے تو مکس ہو جائے گا، پھر اعتماد ختم ہو جائے گا. اسی لیے محدثین نے، علماء حدیث کا یہ جہد جبار رہا بھائی اس کی حفاظت کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو غیب کے متعلق بہت سی باتیں بتا دی تھی. عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہے، مطلقاً عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے. اور انبیاء کرام کو علم کے متعلق کچھ علوم، کچھ باتیں بتا دیتا تھا. تو سبحان اللہ، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے اس لیے امت کو منع کیا، اس لیے آپ جانتے تھے کہ ایسے امت میں کچھ کذاب، جھوٹے، مکار آئیں گے. اور یہ بھی بھائی مصطلح الحدیث میں جب موضوع آئے گا من گھڑت حدیث الموضوع کے بارے میں تو آپ تعجب کریں گے، اور ادھر بہت سے اشکالات کا جواب واضح ہو جائے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے فلاں حضرت نے اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے داعی ہیں، ہزاروں ان کے درس سنتے، ہزاروں نے توبہ کیا، وہ کیسے من گھڑت حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ اس وقت آئے گا ایسے دیندار، متقی، پرہیزگار، انہوں نے بھی بھائیوں قرآن مجید کوئی اتنا، اگر آپ جس کے پاس علم نہیں ہوگا کہیں گے آپ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. قرآن کی ایک ایک سورت کو انہوں نے کیا کیا؟ فضیلت بیان کر دی. جس نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی اس کے لیے اتنا اتنا ثواب ہے، جس نے سورۃ البقرہ کے لیے تو اس کے لیے اتنے، مثلا جنت میں اتنے دروازے، اتنے گھر، اتنے حور العین ہیں. جس نے سورۃ آل عمران سند کے ساتھ حدثنا عکرمہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. محدثین نے آ کے گھیر لیا حضرت یہ سب حدیثیں، ہم بھی اسی میدان میں، یہ کہاں سے آپ روایت کر رہے ہیں؟ پتہ چلا حضرت کہہ رہے ہیں
لوگ کو دیکھا کہ قرآن سے دور ہو رہے ہیں تو ان کے دل کو راغب کرنے کے لیے ہم نے حدیثیں گڑھی ہیں تاکہ جب کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اسی بہانے قرآن پڑھنے لگیں گے. تو ایسے متقی پرہیزگار لوگ تھے بھائیوں، تو آپ تعجب نہیں کریں. بہرحال بہت سے اشکالات کا اس کے ذریعے جوابات آپ کو ملتے رہیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، سختی سے منع کیا. بھائیو یہ حدیث جو متواتر حدیث ہے، متواتر حدیث کی تعریف بعد میں آئے گی، جو ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کرتے ہیں، 90 سے زیادہ صحابہ کرام نے روایت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. 90 سے زیادہ، 90 صحابہ کرام سے زیادہ صحابہ کرام نے روایت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں 10 مبشرین بالجنہ بھی ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث عنی بحدیث یا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے قصداً جھوٹ بولا، ہماری طرف منسوب کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے. بلکہ کہا جاتا ہے یہ 98 صحابہ کرام نے روایت کی. ایک اور ہے کچھ لوگوں نے 100 تک پہنچا دیا، کچھ لوگوں نے 100 تک، کہ 102 صحابہ کرام نے حدیث روایت کی. اتنی تاکید کے ساتھ تب بھی بھائیوں آپ تعجب کریں گے کچھ لوگوں نے اس طرح حدیثیں گڑھی. بلکہ کچھ لوگ حدیث گڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے کہتے ہیں اللہ کا تقرب چاہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے اس کے بہانے لوگ حق کی طرف آ رہے ہیں. بھائیوں ایسے ہی اگر یہ مسئلہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تمیز جو حاصل تھا کہ آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ نہیں بولا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے جھوٹ بولتے رہتے. ہرقل نے کیا پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ کیا وہ جھوٹ بولتا، وہ آدمی کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پائے ہو؟ کہا کہ نہیں. بعد میں آخر میں کہا میں نے کیوں یہ سوال کیا تھا؟ اس لیے کہ جو آدمی لوگوں کے درمیان دنیاوی مسئلے میں اپنی چھوٹی موٹی جس کو کہتے ہیں اس میں جھوٹ نہیں بولا، تو پھر اتنی بڑی جھوٹ تو نہیں بول سکتا کہ اللہ نے ہم پر وحی نازل کی. سبحان اللہ. تو دیکھیں، اور آج یہ آپ پورا ایک جو تمیز اس کو یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں لوگ، جو کہتے ہیں یار کیا مشکل ہے جھوٹ بول کے اگر لوگ ہدایت پر آ رہے ہیں، حق پر آ رہے ہیں. آئیو یہ انبیاء کرام کا منہج نہیں ہے. حق کی طرف بلانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا یہ صحیح اور درست نہیں ہے. بہرحال بھائی اور محترم ساتھیوں، تو یہ حدیث کے بارے میں یہ بات تھی. اب میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ مصطلح الحدیث کی شروعات، اس کی شروعات کیسے ہوئی. یہ علم کی ابتدا ایک دم کہاں سے؟ اس لیے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کو اعتراض ہو کہ یار یہ مصطلح الحدیث، علوم الحدیث، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. یہ تو اس طرح پھر آپ کہتے ہیں وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیزیں بدعت ہے، بھی بدعت میں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر جانتے تھے کہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے؟ تو بھائی اور محترم ساتھیوں، پہلی بات، اگر علوم حدیث کے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہاں سے اس کی شروعات ہوئی، کہاں اس کی اساس ہے، کہاں سے اسٹارٹنگ ہے، تو بھائی اور محترم ساتھیوں قرآن اور حدیث میں آپ کو ملے گا. مثلا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ ایمان لانے والو اگر تم میں سے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو. تحقیق کرو. مصطلح الحدیث اسی پر قائم ہے، تحقیق کرنے میں صحیح اور ضعیف کیا ہے. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کتاب العلم، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى من سامع، کہ اللہ رب العزت اس آدمی کو، اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سنے پھر جس طرح اس نے سنا دوسروں تک پہنچا دے. اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ حدیث جب دوسروں تک پہنچی جا رہی ہے وہ زیادہ سمجھ رکھتا ہو اس حدیث کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی یا نہیں کہ حدیث کو نقل کیا جائے. تو یہی بھائی علم الحدیث میں یہی جو نقل کرتے ہیں اسی کے متعلق یہ اسی کے بارے میں اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں پھر وہ باتیں کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں. بھائی اور محترم ساتھیوں، تو یہ اصل اور اساس ہے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں انہوں نے
نقل کی، انہوں نے سنی، اور پھر ایسے ہی جہاں شک ہوتا تھا تو وہاں وہ تحقیق طلب کرتے تھے۔ ایسا اقوال منقول ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کسی اور نے تمہارے ساتھ یہ حدیث سنی ہے، تحقیق کرتے رہتے تھے۔ تو یہ بھی یہی اصل ہے علم الحدیث کا، جو اسناد کا علم ہے، یعنی جو رجال ہیں جو نقل کرتے ہیں متن یا حدیث کو، اس پر گہری نظر رکھتے تھے کہ کون سچا ہے، کون مثلا جھوٹا ہے، کون ہے جو ممکن ہے کہ غلط سمجھا ہو، کون ہے جو ہو سکتا ہے اس نے الٹا سمجھ لیا ہو۔ اس کو کہتے ہیں علم الاسناد۔ اب اس کی بھی شروعات تابعین کے زمانے سے اور واضح شکل میں ہو گئی تھی، جس طرح کہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور صحابہ کرام کے بڑے، یعنی کہیں اس طرح صحابہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کی ہیں، کہتے ہیں لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم۔ امام مسلم نے المقدمہ میں یہ بات یا یہ نقل کی ہے کہ پہلے اسناد کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، یعنی جو روایت کر رہے ہیں، مثلا آپ روایت کر رہے ہیں اپنے شیخ سے، وہ اپنے شیخ سے، وہ صحابی رسول سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بارے میں نہیں سوال کرتے تھے۔ لیکن جب فتنہ اٹھا، یعنی جب شیعوں کی خوارج کا فتنہ شروع ہوا، تو پھر ادھر اب پھر تحقیق کرنے لگے۔ کوئی بھی حدیث نقل کرتا تھا تو کہتے تھے سموا لنا رجالکم، یہ حدیث جو آپ ذکر کر رہے ہیں کس سے آپ نے سنی ہے، انہوں نے کس سے سنی ہے، یعنی اسناد بیان کرو، اسناد بیان کرو، سموا لنا رجالکم۔ پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے اہل السنہ، اگر یہ رجال اہل السنہ سنتی ہیں، یعنی سنی ہیں، سنت پر قائم ہیں اور بدعات میں نہیں واقع ہوئے ہیں، تو ان کی حدیث لے لی جاتی تھی، قبول کر لی جاتی تھی، اور اگر وہ مبتدعہ ہیں تو ان کی حدیث کو رد کر دی جاتی تھی۔ ایسے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں الاسناد من الدین، اسناد جو ہے دین کا ایک حصہ ہے، یہ دین کا ایک جزء ہے۔ ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اور اگر اسناد نہیں ہوتا، آپ ایسے بغیر حوالے کے بس بات کرتے رہتے، تو جو چاہتا جو کہہ دیتا بک دیتا۔ ہاں اب تو بھائیو اس لیے ہم 15ویں صدی میں ہیں، حدیثیں محفوظ ہو گئی تو اتنی لمبی اسناد کی ضرورت نہیں، لیکن حوالہ دینے کی ضرورت ہے۔ امام بخاری نے، مسلم نے، ابو داؤد، ترمذی، اسی لیے وہ دعات اللہ جو بھائیو حوالہ نہیں پیش کرتے ہیں ان کو شک کی نظر سے دیکھیں، خاصتاً وہ مسئلے مسائل جو نئے ہوتے ہیں، جس میں کچھ تعجب ہوتی ہے یا جس میں کچھ آپ کی سمجھ کی مخالفت ہوتی، تو اس میں ضروری ہے، اور ان کو بھی جب پوچھا جائے تو صحیح جواب دینا چاہیے، نہ کہ ٹال مٹول کرنا چاہیے، بعد میں بتاتے ہیں آ کے دیکھ لینا یہ ہے، ہم پر اعتبار نہیں ہے، ناراض ہو جانا۔ یہ بھائیو اگر جو عالم ایسا کر رہا ہے، حوالہ نہیں دے رہا، بھاگ رہا، ادھر کی ادھر بات کر رہا، گھما پھرا رہا، یہ مشکوک ہے۔ آپ حوالہ حدیث محفوظ حوالہ دیں، آپ کہیں کہوں، بلکہ آپ کے پاس اصل کتاب کی طرف رجوع کر کے دینا چاہیے، کیا مشکل، اس وقت نہیں بعد میں دے دے۔ بہرحال بھائیو محترم ساتھیو، تو یہ عبداللہ بن مبارک کا قول۔ ایسے ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک دوسرا قول ہے ان هذا العلم دین، کہ یہ علم دین ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو اچھی طرح سمجھ لو کس سے تم اپنا دین سیکھ رہے ہو۔ یہ اس طرح اسناد کی اس میں بھی اہمیت ہے۔ تو بھائیو محترم ساتھیو، صحابہ کرام اور تابعین کے مرحلے اور دور تک پہنچے۔ بہرحال اس طرح پھر اس کے بعد کوئی بھی خبر، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی روایت نہیں لی جاتی تھی جب تک نہ سند بیان کی جائے۔ اس طرح ساتھ ہی ساتھ علم الجرح والتعدیل، جرح روات کے بارے میں کلام کرنا کہ یہ راوی سچا ہے اور یہ مثلاً اس کا حفظ صحیح نہیں ہے، مبتدع ہے، گمراہ ہے، ہاں یہ علم الجرح والتعدیل کی شروعات ہوئی۔ ایسے روات کے بارے میں بھی بیان کرنا، ایسے ہی متصل سند ہے یا نہیں، یعنی اپنے شیخ سے روایت کر رہے ہیں، پتہ چلا یا جب ان کے شیخ کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر 5 سال کی تھی، مثلا 3 سال کی تھی، کیسے، تب اس کے بارے اس میں انقطاع، اس پر باتیں ہونے لگی۔ پھر ایسے ہی خفیہ جو علل اس کے بارے میں یعنی شروعات ہو گئی، جو بعد میں جا کر قواعد حدیث میں داخل ہوئی، یہ باتیں ہوئی۔ پھر ایسے علماء اور مزید آگے بڑھے بھائیوں، یہاں تک کہ بہت سے علوم جس کا تعلق حدیث سے تھا، حدیث کے ضبط کے بارے میں، کس طرح حدیثیں سنی جائے پھر دوسرے طرف نقل کی جائے، اس کے شروط۔ پھر ایسے ہی ناسخ الحدیث اور منسوخ حدیث، منسوخ ہے، ناسخ ہے۔ پھر حدیث میں جو غریب الفاظ یعنی جو غیر معروف الفاظ ہیں اس کا معنی، مطلب، یہ تمام چیزیں شروع ہو گئی۔ لیکن ابھی بھی بھائیوں
لکھنے کا اتنا اہتمام نہیں تھا، زبانی نقل کرتے تھے، جس طرح حدیثیں بھی صحابہ کرام، تابعین، تابع التابعین سب زبانی نقل کرتے تھے. ان کا حافظہ اتنا قوی تھا بھائیو، ذاکرہ اتنا قوی تھا کہ آپ تعجب نہیں کیجیے اس میں. ہاں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، ایک مرتبہ سنتے تھے یاد کر لیتے تھے، کچھ 2 مرتبہ 3 مرتبہ. یہاں چلیے یہ بات جب آگے تو یہ بھی ذکر کر دوں، اگر سے اصل موضوع میں نہیں ہے، آپ پریشان رہیں گے. دیکھیں ان کے حافظہ کے بارے میں. امام بخاری رحمہ اللہ جانتے کتنی حدیثیں یاد کی تھی؟ 3 لاکھ بیان کرتے، کہتے 1 لاکھ صحیح حدیثیں، 2 لاکھ غیر صحیح. پھر 1 لاکھ سے انہوں نے اصح الصحیح کو اپنی کتاب 7000 حدیثیں انہوں نے یعنی منتخب کیا. 3 لاکھ حدیثیں یاد دی تھی. امام مسلم بھی ایسے ہی کہتے کہ میں نے اپنے کتاب الصحیح میں جو تقریباً 12000 حدیثیں ہیں، میں نے 3 لاکھ حدیثوں سے منتخب کر کے اس میں نے لکھا، جو وہ خود سنے تھے بھائی، ڈائریکٹ سنے ہیں اپنے مشائخ سے. اسی لیے وہ سفر کرتے تھے بھائیو، شام، مکہ، یمن، ادھر ادھر سفر کر کے سیکھتے تھے. اور آج ہم بیٹھے ہوئے پورا علم حاصل کر سکتے ہیں، تب بھی بھائیو ٹائم نہیں ملتا. یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کتبت بیدی 1000 حدیث، میں نے اپنے ہاتھوں سے یا اپنے ہاتھ سے میں نے 1000 حدیثیں لکھی. اس کا کیا معنی ہے؟ 1000 حدیثیں، 1000 حدیثیں. آج 1000 کو ایک لفظ میں بولتے ہیں، کیا ہے؟ 1000 ہاں 1 لاکھ ملین. 1000 3 نقطہ کتنا ہوگا؟ 1 ملین. پہلے اتنے ارقام نہیں تھے تو اس کو 1 ملین کہنے کے بجائے 1000 کہتے تھے. ہزار یعنی 1000 مرتبہ 1000 مرتبہ 1000 1 ملین. تو انہوں کے اپنے ہاتھ سے میں نے 1000 1 ملین حدیثیں لکھی. ابو زرعہ الرازی کہتے کان احمد بن حنبل يحفظ 1000 حدیث. امام احمد بن حنبل 1000 حدیثیں یاد کیے تھے، یعنی 1 ملین. ابو داؤد کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 لاکھ حدیثیں لکھیں، جس میں سے میں نے منتخب کر کے اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں نے درج کیا. بھائیو ادھر ایک عجیب ایک واقعہ آپ سنیں. ابو زرعہ راضی، یہ سب امام بخاری کا دور کے، یہ بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں، اگرچہ ان کی حدیث کی کوئی اس طرح خاص کتابیں نہیں جو مشہور ہوئی. اسے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے سامنے کتب ستہ ہوئی، ان کے علاوہ بھی بہت بڑے ائمہ، ان کا بھی نام اور ان کے علوم محفوظ ہیں بھائیوں کتابوں میں اور کتابوں میں. تو ابو زرعہ یہ واقعہ سنیں، تعجب کریں گے. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک آدمی نے تو طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، طلاق دیا کہ اگر ابو زرعہ 2 لاکھ حدیثیں یاد نہیں کی ہیں تو تمہارا طلاق. اب بھائیو خلاص اب طلاق کا مسئلہ ابو زرعہ کے اب حفظ کے اوپر ہے، ان کے پاس اب آیا گیا. ابو زرعہ رحمہ اللہ کیا بتائیں گے، تو کہہ دیا طلاق واقع ہوا اس کا کہ نہیں. تو انہوں نے اطمینان دلایا کہ طلاق نہیں واقع ہوا. پھر کہا احفظ 100,000 حدیث كما يحفظ الانسان سورة قل هو الله احد، کہ میں 1 لاکھ حدیثیں اس طرح یاد کرتا ہوں یا یاد کیا ہوں جس طرح کہ عام انسان سورۃ الاخلاص قل هو الله احد یاد کیا ہوا ہے. یہ 1 لاکھ جو ایک دم پکا ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد. اور پھر کہتے ہیں وفي المذاکرہ 300,000 حدیث، اور مذاکرہ کرنے کا جو استحضار کرتے ہیں تدریس میں یا مسئلے مسائل کے، وہ 3 لاکھ حدیث ہیں. تو اس طرح بھائی اس نے 2 لاکھ لگا تھا تو ان کے پاس 4 لاکھ حدیثیں ہو گئی نا. تو اس طرح وہ طلاق سے بچ گیا یا عورت وہ بچ گئی. بھائی ہو سکتا سوال آئے کہ لیکن اب حدیثیں اتنی تو نہیں، اگر پوری حدیثوں کو جمع کر دیا جائے تو ہمارے خیال 1 لاکھ یا 50,000 تک بھی نہیں پہنچیں گی پوری حدیثیں اگر جمع کریں، ہے کہ نہیں؟ تو کیسے 1000 1 ملین یاد کرتے تھے؟ بہت صحیح. تو طرق الحدیث مثلا ایک حدیث 5 صحابہ کرام نے روایت کی تو یہ 5 حدیثیں مانی جاتی ہیں. 5 سے بھی مان لیں اس میں سے ایک صحابی سے 2 نے روایت کی ہے تو اس طرح 7 ہو گیا. تو اس کو طرق کو. اور ایک نمبر 2 جس طرح کی امام بیہقی نے کہا امام احمد کے قول پر کہ امام احمد کہتے ہیں صح من الحدیث 700,000 وکسر، یعنی جو صحیح حدیث ہے 7 لاکھ اور کچھ. تو اس پر کہتے ہیں امام بیہقی نہیں کہ ان کے مراد جو ہے یعنی احادیث اور ایسے صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین کے بھی. تو صحابہ کرام اور اقوال اور تابعین کا بھی اگر اس میں شامل کیا جائے اور پھر طرق تو اس طرح بھائیو 1 ملین تک پہنچنا کوئی تعجب کی بات نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ حدیثیں ملیں گی. بہرحال یہ اقوال بھائیو کتب مصطلح الحدیث میں موجود ہیں اور تراجم روات میں کئی حوالے اس کے ہیں. اس کے لیے تدریب الراوی ایک کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں اور ختم کرنا
چاہ رہا ہوں کہ یہ زبانی اس طرح نقل کرتے تھے، آپ تعجب نہ کریں کہ اتنی حدیثیں کیسے یہ حضرات یاد کرتے تھے، ان کا ذاکرہ بہت ہی مضبوط رہتا تھا۔ اور عرب میں بھائی دور جاہلیت سے انہوں نے پورا اعتماد حافظے پہ کیا، یہاں تک کہ پوری تاریخ عربوں کی شعر شاعری یہ حفظ کے ذریعے نقل کرتے تھے۔ یہ امی تھے، ان پڑھ لوگ تھے، لکھنا پڑھنے اس کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود امی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس لقب سے قرآن میں ذکر کیا۔ اور یہ بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخر کی بات ہے، نبوت کی ایک علامت ہے، اس لیے کہ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو شاید مخالفین کہتے ہیں ہاں یہ پڑھے لکھے ہیں دوسروں سے سیکھ کہتے۔ سبحان اللہ، نبی کے حق میں بھائیوں ایک یہ معجزہ ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس طرح یہ بڑائی ہے۔ لیکن علم نہ سیکھنا ہمارے اور آپ کے لیے ایک کمتر میں پھر اس طرح شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو جہالت سے بچائے اور سبھی کو علم نافع عطا کرے۔ تو یہ بھائیوں زبانی کے بعد پھر اس کے بعد جو مرحلہ شروع ہوا، آہستہ آہستہ کتابوں میں درج کیے گئے۔ شروعات اس علوم کے جرح اور تعدیل، اساس، بنیادی جو باتیں تھیں اس کو درج کیے گئے، لیکن مستقل مصطلح الحدیث کی کتابوں میں نہیں۔ جیسے فقہ کی کتابوں کے ساتھ یہ بھی آ گیا، اصول فقہ کے ساتھ سب سے پہلے اس طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے حدیث سے مصطلح حدیث کی باتیں انہوں نے درج کی اپنی کتاب الرسالہ میں، اور ایسے ہی کتاب الام میں۔ بھائیوں اور محترم ساتھیو، اس طرح بھائیوں مصطلح الحدیث کے علوم اس طرح بڑھتے گئے، یا اس کی تفصیل اور قواعد اہل علم ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ 4تھی صدی میں، یعنی مصطلح الحدیث حدیث کے بعد آیا۔ اگر قواعد کا دیکھنا چاہیں کہ شروعات کہاں سے اس کا علوم کی اساس جو ایک معنی میں کہہ سکتے ہیں مستقل ایک علم رہا، تو یہ حدیث وہ تو 3ری صدی سے، عصر الذهبی جو ہے جو گولڈن صدی ہے حدیث کے لیے، وہ 3ری صدی ہے، جس میں امام بخاری 256 میں انتقال ہوا، امام مسلم 261 میں، امام ترمذی 289، اور پھر ایسے ابو داؤد اور ابن ماجہ 275، امام نسائی 303۔ تو یہ 2ری صدی میں اس میں اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، گولڈن صدی۔ لیکن علم المصطلح الحدیث ایک قواعد جس طرح آج پڑھایا جاتا ہے، یہ بھائیوں معروف تھے علماء کے نزدیک، لیکن مختلف کتابوں میں ادھر ادھر، یعنی مسلم میں بھی یہ حدیث کی کچھ علوم پائیں گے، صحیح بخاری میں بھی ابواب میں پائیں گے، لیکن ایک مستقل علم بھائیوں 4تھی صدی میں، جب القاضی ابو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامہ ہرمزی، جن کا انتقال سن 360 ہجری میں ہوا۔ طبرانی رحمہ اللہ بھی اسی سال میں، جن کی کتاب مشہور المعاجم الثلاثہ، اسی سال میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، انہوں نے اس کی یعنی بنیاد رکھی ایک مستقل کتاب میں، اور لا شک اس لیے شروعات تھی تو اس میں کافی نقص تھا۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں پھر اور کتابوں کا میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، خصوصاً علم حدیث عطا کرے، اور ایسے ہی قواعد حدیث کے بارے میں بھی اللہ رب العزت ہمیں علم عطا کرے اور ہمیں اس میں بھی ترقی عطا کرے۔ آمین رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد۔